یہ جناب شاہ شمس کا پہلا علم ہے پڑا، شاہ شمس دربار کا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیسا ماشاءاللہ نظارہ خوبصورت ہے پڑا۔ یہ جی ماشاءاللہ یہ مومنین مومنات آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے ساتھ ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھنا شاہ عباس، یہ میرا بیٹا ہے پڑا۔ اور ایسے ہی جناب یہ تو میں ہوں پڑا، ہم آئے ہوئے ہیں آج اپنے گھر کے قریب شاہ شمس کی دربار کے اوپر۔ یہ ہمارا علم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ یہ علم مبارک ہے، یہ جو ہمارا پہلے باہر لگا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری تعمیر یہ بالکل نئی ہوئی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہترین ایک سسٹم جو ہے پڑا نا پاکستان میں، یہ ملتان میں یہ شاہ شمس کا مسافر خانہ ہے پڑا، اور ایسے ہی مسافر خانہ یہ پیچھے کی طرف ہے پڑا دوسرا جہاں پر ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارا دیکھیں گے دوسرا علم جو یہاں پر یہ دیکھیں جو لگا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں لے چلتا ہوں علامہ ناصر عباس نقوی کی علامہ ناصر عباس کی یعنی کہ قبر مبارک پر۔ آپ ان کی قبر مبارک دیکھیے گا، یہ دیکھیں ان کی قبر مبارک جی یہ ہے پڑی، جو ہم اس کے اوپر پہلے تو بات کریں گے، پھر آ کر ہم اس کے اوپر دعا مانگیں گے۔ یہ علامہ ناصر عباس صاحب کی قبر ہے، اور جن کے ہم قائل ہیں، یہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا سا کیمرہ خراب تھا جس کی وجہ سے نا، یہ علامہ ناصر عباس کی یہ قبر ہے، آپ کا نظارہ یہ دکھا دیں۔ اور ہم جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ ہمارا گروپ جو ہے پڑا، ہم ادھر بھی آتے ہیں۔ ہمارا پیر لال شاہ جو ہمارا کاظمین کا گروپ ہے وہ یہ ہے پڑا، یہ لال شاہ شاہ بادشاہ کے نام سے ملتان میں مشہور ہے پڑا۔ اور یہ ہماری جو ہے پڑا نا سمجھ لیں کہ عزاداری جو ہوتی ہے اسی گروپ کے تحت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے نام پڑھ لیا، اور یہ علم لگا ہوا ہے، بہت خوبصورت علم ہے۔ اور یہ ہمارا جو جہاں سے ہماری سنگت جو ہم ملتان میں عزاداری کرتے ہیں، یہ اس کے سلسلے میں بنا رہا ہوں۔ اور یہ بالکل ساتھ ہی اس کے مسجد ہے، اور یہ سامنے لے کر یہاں اشتہار لگانا سخت منع ہے، اور یہ اس کا دروازہ ہے پڑا مسجد کا، یہ اندر مسجد ہے پڑی۔ اور مسجد میں آپ دیکھ لیں کہ جی مسجد میں تھوڑا سا میں آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر نا ملتان کی مسجد ہے بڑی فقہ جعفریہ شاہ شمس کی۔ یہ دیکھیں جی یہ مسجد ہے، اور وہ دیکھیں جی سامنے آپ کو وہ پیچھے گنبد نظر آ رہا ہوگا جو ابھی تک بلیک میں ہے، ابھی روشنیاں اس کی جلنے والی ہیں۔ یہ شاہ شمس کی دربار ہے، ہم کھڑے ہو کے سمجھ لیں احاطے میں ہیں، مگر جو ہے پڑا ابھی ہم آپ کو صرف یہاں کی چند چیزیں دکھا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو مسجد کے تو یہ ہماری جو حال بنا ہوا ہے بارادری ٹائپ ہے، یہ آپ حال دیکھ لیں، یہاں پر مجالس ہوتی ہیں۔ اور ملتان کی جو ہے پڑا بہت ہی بہترین قسم کی یہاں پر علماء یعنی کہ پاکستان کے بہترین قسم کے علماء کرام یہاں پر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر ہوتا ہے۔ یہ ان کا کمرہ ہے جو سامنے آپ کو یہ دروازہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ علماء کرام ان میں بیٹھتے ہیں، اور یہاں باہر جو ہے نا مجلس پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کمرہ ادھر سے جو دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو میں رات کے وقت بنا رہا ہوں تو لہٰذا مقصد کہنے کا اس کا رزلٹ کیسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں پڑی، اور چھوٹی چھوٹی دکانیں جہاں پر عزاداری کا سامان۔ یہ آپ دیکھیں ملتان شاہ شمس، یہ ہمارا تیسرا علم جہاں پر کافی سارے تبرکات رکھے گئے ہیں، کافی ساری چیزیں رکھی گئی ہیں جو ہم ظاہری بات ہے وقتاً فوقتاً زیارت کے لیے یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ اور بالکل یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں شاہ شمس دربار ہماری بالکل ہی یہاں سے کیسے یہ نظر آتی ہے۔ ابھی اس کے اندر بھی جائیں گے کیونکہ اس کے اندر کیمرہ میرے خیال میں لے جانا مشکل ہے پڑا، تو لہٰذا جو ہے پڑا نا یہیں تک کہ ہم رہیں گے۔ آگے ہم جو ہے پڑا آپ کو یہ علم جہاں پر ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جو ہم جو ہے پڑا نا
समझ लें कि ज़ियारत करने के लिए आते हैं। जिस तरीके से आप अंदर से देखेंगे आपको बहुत दिली खुशी होगी तमाम मोमिनीन मोमनात को। सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये देखिए बिल्कुल अभी यहाँ से कलर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका कलर इस तरीके से बनाया गया जैसे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े का कलर है पड़ा, उसी तरीके से इस कलर को बनाया गया है और उसी तरीके से इसकी छवि तैयार की गई है। ये जनाब आप देखें ऊपर गुंबद को, शाह शमस दरबार, ये बाहर हैं, ये शाह शमस जहाँ पर सोए हुए हैं ये उससे बाहर दरबार के होते हैं। और ये देखें ये शाह शमस दरबार के अंदर ये जो चीज़ें पड़ी हैं, तबर्रुकात पड़े हैं छोटे छोटे, और ये सब चीज़ें ये देखें, ये हमारा मुल्तान है। ये देखें जी कितना खूबसूरत, यानी कि ये लिखा हुआ है। रात का वक्त है, थोड़ा सा कहीं रोशनी है कहीं नहीं है। सिलसिला बार मैं आपको मुख्तलिफ पाकिस्तान मुल्तान की और पाकिस्तान की कोशिश करूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जो है पड़ा ना आपको ये महफिलें ये चीज़ें दिखाता रहूँगा। ये आपने मार्केट भी देख ली, मुसाफिर खाना भी देख लिया, तमाम चीज़ें यानी कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और जहाँ पर लंगर तैयार होता है वो खुसूसी एक जगह है पड़ी, और लंगर खाने वाली जगह जो है पड़ी वो इसके पीछे है पड़ी, जहाँ पर हमारे शाह शमस के मुतवल्ली माशाल्लाह खाने पकाने का अस्सलाम वालेकुम क्या था इंतज़ाम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसी की जो बदौलत जो है बड़ा यहाँ पर बहुत लंगर खाना जो है बड़ा ना आबाद है। और इधर साइड पे समझ लो बैतुल खला जिसे कहते हैं वो इसी साइड पर हैं, और इधर से एक दूसरा रास्ता भी जाता है। क्योंकि मैं आप देख रहे हैं बिल्कुल रात है और क्योंकि मैं लेट आया हूँ तो ये चीज़ें देखें, ये हमारे रास्ते यानी कि दूसरे रास्ते हैं जहाँ से हम शाह शमस को आ सकते हैं। और यहाँ हमारे मुतवल्ली हज़रात जो शाह शमस के हैं वो रहते हैं। और ये सामने बैतुल खला और ये दुकानें हैं, ये सामने मैं दूर से ही बना रहा हूँ, पानी पीने के लिए सबीलें हैं, सारा कुछ यहाँ पर मुल्तान में शाह शमस में आपको हर वक्त मौजूद मिलेगा। ये हमारी नई तमीरात हैं जो हमारे यानी कि समझो मुतवल्ली जो शाह शमस तबरेज़ के हैं बड़े, और हुकूमत के यानी कि जो औकाफ का महकमा होता है उसकी मदद से ये शाह शमस दरबार के यानी कि ये सारा तामीरी काम हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये यहाँ पर यानी कि रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं समझते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से संभाला हुआ है इस काम को। और जो यहाँ के मुतवल्ली और इसकी खातिर बहुत ज़्यादा टाइम और वक्त देते हैं। ये आप देख लें, मैं आपको फ़िलहाल बाहर से दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर शायद कैमरा ले जाने की इजाज़त ना हो। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, कायम दायम रखे, इलाही आमीन। ये देख लिए, एक मिनट में ज़रा पूछ लेता हूँ फिर भी। ये पहली वीडियो मुनक़ता हो गई थी जिसकी वजह से मैंने जो है पढ़ा ना ये नीचे रखा हुआ है, फ़िलहाल लेडीज़ गुजर रही हैं इसी वजह से। ये अंदर हम शाह शमस के अंदर कैमरा मांगने के ले जाने की इजाज़त हमें मिली, बाद में मिली है। आप देखेंगे ये बाहर इसके स्टॉल लगा हुआ है। और ये मस्जिद है हमारी छोटी सी, जिसे आप देखेंगे कि ये देखें किस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बनाई गई है। और ये शाह शमस दरबार के हम बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। ये जी यहाँ पर इमाम खड़े होते हैं, ये इसका जी ये मेरा बेटा है पड़ा, मेरे साथ है पड़ा सैयद मिशाम अब्बास काज़मी, और ये मैं हूँ जो आपके सामने हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्लिप में मैं दिखाता हूँ यहाँ का ये दरबार का इधर से नज़ारा, क्योंकि रोशनी ना होने की वजह से ये अलम लगा हुआ है ऊपर। और ये वज़ू करने की जो जगह है पड़ी इधर, ये देखें इधर भी जगह है पड़ी और इधर भी जगह है वज़ू करने की। ये शाह शमस तबरेज़ की जो है पड़ी ना, ये देखें यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं हमारे। और यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद जो भी हैं वफ़ात पा चुके हैं, ये उन्होंने ये कूलर शूलर का भी जो जिंदा है उनमें से भी उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है और उनकी कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि कम रोशनी वाली जगह है। हम उसी तरीके से आपको दिखाएंगे। ये तमाम हमारा जो शाह शमस का जहाँ शमसी ख़ानदान समझ लें, ये इनके
گھرانے کے لوگ، میں قاضی ہوں، جو لوگ یہاں دفن ہیں یہ ان کی دیکھ لیں، یہ قبریں مبارک ہیں پڑی، جو کل تک ہماری طرح ہی زندہ تھے اور اس دنیا میں ہی رہتے تھے، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر بڑا پرسکون ماحول نظر آئے گا، ہر طریقے کی آپ کو یہاں پر یعنی کہ سکون کا احساس ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پر لوگ کس طریقے سے اپنی دلی خواہشات کی تکمیل کے لیے آتے ہیں، اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں جو مانگتے صرف اللہ سے ہیں، وسیلہ ان کا دیتے ہیں۔ یہ آپ کو دیکھیں نا حضرت شاہ شمس بخاری، یہ دیکھیں یہ ان کے جو شاہ شمس کی جو لڑی ہے نا، یہ ان کے خاندان کی ساری قبریں ہیں بڑی، یہ جتنی بھی ہیں بڑی شمسی خاندان کی، یہ جو ہے نا یہ ان کی یعنی کہ آخری آرام گاہیں سمجھ لیں، قبریں سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے بھی ایک دن لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو ان قبروں کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی تازہ رہے، یہ نہ ہو کہ ہم کل کو ان چیزوں کو بھول جائیں۔ اور جو ہے پڑا یہ دیکھیں اندھیرے میں آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا، اور اس طریقے سے یعنی کہ ہم زندگی گزاریں جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جی ہم شاہ شمس درگاہ کی حدود میں آ گئے ہیں، یہ عقبی دروازہ ہے جہاں سے ہمیں آپ سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں یہ بھی انہی کی قبریں ہیں شمسی خاندان کی۔ یہ مخصوص ہے جہاں پر انہی کی قبروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور یہ کیا جاتا ہے۔ لوگ اسے مختلف مکاتب فکر کے لوگ مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں، مگر آپ لوگ جو ہے بڑا ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو شاہ شمس تبریز کی جو ہے بڑی یہ دربار کی تھوڑی سی اندر سے ویڈیو دکھاؤں گا۔ صدقہ محمد و آل محمد، اللہ اکبر، السلام علیکم یا علی مدد۔ یہ میرے پیارے جو ہے بڑا شاہ شمس تبریز ہیں جن کی یہ ماشاءاللہ آخری آرام گاہ ہے بڑی، اور ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں بڑے، اور میں آپ کو ان کی چاروں سائڈیں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ظاہری بات ہے ہمارے ملتان کی شان آن بان بابا شاہ شمس تبریز۔ بہت بڑے بڑے قصے ہیں ان کی زندگی کے، جو ہم پورے پاکستان میں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ماشاءاللہ ادب کرتے ہیں، آداب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اپنی تمام خواہشات کے لیے۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پر، یہ دربار عالیہ ہے، لیڈیز کھڑی ہیں اس سائڈ پہ، میں کسی کی لیڈیز کی تصویر نہیں لے سکتا، لہٰذا محمد و آل محمد کے صدقے یہ اس کا آپ عقبی جو ہے سسٹم بھی دیکھ لیں، پنکھا آ گیا جو اس کا اوپر والا سسٹم ہے دربار کے، یہ سارا سسٹم آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہے۔ ادھر سے لیڈیز کھڑی ہیں تاکہ ان لیڈیز تک کیمرہ نہ جائے، اس وجہ سے ہم اس میں سائڈ پہ کھڑے۔ یہ دیکھیں فانوس کے اوپر بڑا پیارا نقش نگاری کا کام کیا ہوا ہے، اور نیچے سے باہر کا جو سسٹم ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیسا بہترین سسٹم ہے ماشاءاللہ۔ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی تمام دلی خواہشات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے دے کر اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کی دعائیں صدقہ اہل بیت قبول فرمائے، الہی آمین۔ سید غیور عباس کاظمی کا آپ سب کو سلام ہو۔ لہٰذا یہ چندہ باکس بھی میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، یہ ہر دربار پہ ہوتا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ یہ دیکھیں شاہ شمس تبریز یہ لکھا ہوا، یہ ہمارے ملتان کی آن بان شان ہے۔ جزاک اللہ۔